بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا، تو آج ہم آپ کو ایک ایسی بابرکت سورت بتائیں گے جسے رات کے وقت بچے پر پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ حیرت انگیز بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو ان سبھی ماں باپ کے لیے بہت خاص ہے جو اپنے بچے کی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ محترم ناظرین، بہت سے ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے اور پڑھائی سے دور بھاگتے ہیں۔ پڑھائی سے مراد چاہے وہ پڑھائی اسکول کالج کی ہو یا مدرسے کی قرآن حکیم کی ہو، ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں۔ پڑھنے بیٹھتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ اس بات پر بچوں سے الجھتے بھی ہیں، ان پر سختی بھی کرتے ہیں، جس سے بچے نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح بچوں کا پڑھائی کی طرف دل لگائیں، ایسا ہم کیا کریں کہ جس سے ہمارے بچے پڑھائی کی طرف متوجہ ہوں۔ بچے کسی بھی طرح کی پڑھائی کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائیں، ان کا دل لگ جائے، تو ایسا کیا کریں کہ بچے پڑھائی سے جی نہ چھڑائیں اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بھی ہو جائیں۔ اکثر والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ والدین ایک غلط فہمی کے شکار میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی بہت مشکل ہے، اس لیے بچے کا دل نہیں لگ رہا ہے، جبکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی۔ بچے اس کے علاوہ کئی مشکل کام کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک بچے کو اس کے اسکول سے چھٹی کروا کر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں مزدور لگے ہیں اور تمہیں ریت، سیمنٹ اور اینٹیں اٹھانی ہیں، اٹھانے میں تھوڑی مدد کرنی ہے، ساتھ انہیں چائے وغیرہ بھی دینا ہے، فوراً اس کو کرے گا اور خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لے گا۔ حالانکہ ایک مزدور سے پوچھیں کہ ریت، بجری یا اینٹیں اٹھانا کس قدر مشکل کام ہے، اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا یا آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا پڑھائی میں سستی کرتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سارے مسئلوں کا حل اس وظیفے میں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور تاثیر سے آپ کا بچہ اسکول جانے میں بالکل سستی نہیں کرے گا، پڑھائی سے بالکل بھی نہیں بھاگے گا۔ آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل لگے گا اور نالائقی پن دور ہوتا جائے گا۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا، پڑھتا بھی بالکل نہیں ہے اور پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا، اگر یہ مسئلہ حد سے زیادہ ہو تو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہونا غلط بات نہیں، کیونکہ ہر والدین اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس خواہش میں کئی بار بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے سمجھتے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کے ساتھ سختی بھی کر جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پڑھائی سے دور بھاگنے لگتے ہیں، یا پڑھائی انہیں کسی عذاب کی طرح لگنے لگتی ہے۔ والدین اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں جب وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو ان سب والدین سے
میں گزارش کروں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا مت کیا کریں، کیونکہ بچوں کا دماغ بہت ہی نرم ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انہیں کچھ کرنے پر مجبور کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، خاص طور پر جب بات پڑھائی کی ہو۔ ایسی صورتحال میں بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے آج آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جس سے آپ کے بچے کے لیے ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی بچے کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا اور پڑھائی سے جی چڑاتا ہے اور بھاگتا ہے، تو ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک یہ عمل کر لے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے، اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کے بچے کا نہ صرف پڑھائی میں دل لگنے لگے گا، بلکہ وہ خوب محنت بھی کرے گا، اپنی کلاس اور کالج یونیورسٹی میں نمایاں شاندار کامیابی بھی لے کر آئے گا، اور آپ اس کی کامیابی پر رشک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ سورت انسان کے جسم سے فاسد شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کو نافرمانی سے دور بھی رکھتی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا ہے اور ان کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنانے کے لیے بھی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور ان کو آپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے گا۔ آپ کے بچے کا دل خود بخود پڑھائی کرنے کو کرے گا، اور جو کچھ بھی پڑھے گا یا یاد کرے گا وہ بہت جلد اسے یاد ہو جائے گا۔ بچے کا حافظہ بھی اس سورت کی برکت سے تیز ہوگا، اور اگر آپ کے بچے کا امتحان ہے تو امتحان میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے۔ زندگی مختلف امتحانوں میں بٹی ہے، جس میں سے ہر کوئی اپنی بساط اور محنت سے نمبر آزما ہو کر نکلنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلباء سے لیا جاتا ہے۔ فی زمانی ہی یہ امتحانات بہت زیادہ مشکل بن چکے ہیں۔ امتحانات کے لیے اکیڈمیوں میں جایا جانا، گھروں میں ٹیوشن پڑھایا جانا، لیکن پھر بھی امتحان کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات صرف محنتی طالب علم سے ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ امتحانات میں کئی طلباء بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لائق فائق بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر امتحان دیتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی بد نصیبی کہ وہ اچھے نمبرز حاصل نہیں کر پاتے۔ اس موقع پر کئی طلباء دین کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور نماز اور عبادت اور وظائف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ ایسے تمام طالب علم جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی محنت کے بعد اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کے توقع کے عین مطابق ہوگی۔ اور غیبی مدد بھی بعض والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے ان کا فرض بہترین اسکول میں بچے کا داخلہ کروانا اور بھاری فیس ادا کر دینا ہے۔ بچے کو اگر پڑھائی میں پریشانی یا مشکلات کا سامنا ہے تو ٹیوشن لگا دیا جائے اور اس کی بھاری فیس الگ سے ادا کی جائے۔ تاہم اگر بچے کا رزلٹ اچھا نہ آئے تو والدین بچے کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے
کہ ان کا بچہ ایک کامیاب شخص بنے، لیکن کامیابی کسی کو بھی پلیٹ میں ڈال کر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام والدین جی جان کی بازی لگا کر اپنے بچوں کے لیے اس پلیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو فکر نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بچے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں تو کوئی اسپورٹس میں، تو کوئی موسیقی کا شوقین ہو سکتا ہے، تاہم ان سب کے ساتھ پڑھائی میں انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بچے کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے والدین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پڑھنے میں دشواریوں پر کیسے قابو پایا جائے، درج ذیل نکات پر عمل کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بچے کی حالت جتنی جلدی تشخیص ہوگی، اسی قدر پڑھنے کی دشواریوں پر قابو پانا ممکن ہوگا۔ جب آپ یہ جان لیں کہ بچے کو مشکل کہاں درپیش ہے، تو اس کے بعد میں پیدا ہونے والے بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کے مسائل کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو دور کرنے میں اسکول کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بچے کو گھر یا کلاس روم میں ایسی مشقیں دینا جو پڑھنے کے عمل کے دوران دماغ کو مشغول کرنے پر مرکوز ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی سرگرمیاں جو بصری ادراک، بصری یادداشت، سمعی ادراک اور سمعی یادداشت پر منحصر ہوں، ایسا نصاب اختیار کریں جس میں بچے مگن ہو جائیں اور انہیں پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اگر بچے کے برے نمبر دیکھ کر آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے تو بہتر ہوگا آپ غصے کی حالت میں اس سے اس موضوع پر بات نہ کریں۔ اس سلسلے میں والد کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے دیکھا ہے کہ جب ہم ٹھنڈے ہو کر اور مشفقانہ انداز میں بچوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ اسے ابھی اسکول جانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں پڑھنے کا شوق بڑھے گا۔ مثال کے طور پر ریاضی کے مضمون کی مدد سے وہ سیکھے گا کہ وہ اپنے جیب خرچ کا حساب کیسے رکھ سکتا ہے۔ ہوم ورک کرنے میں اپنے بچے کی مدد کریں گے، لیکن خود اس کا ہوم ورک ہرگز نہ کریں۔ عام طور پر چھوٹی عمر کے بچے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ والدین کا انداز بیاں، جذبات کا اظہار وغیرہ سمیت جو کام ماں باپ کرتے ہیں، وہی عادات بچے خود پر آزماتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام سے منع کرنے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے وقوفانہ حرکتیں بند کرو، تو بچہ آپ کے اسی انداز اور اظہار کو کاپی کرے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں اور ہمدردی سے کام لیں۔ پہلے بچے سے آرام اور اطمینان سے بات کریں، ہنسی مذاق کریں اور پھر اس کام سے منع کرنے کا سبق سکھائیں۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ہر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو تاکہ معاشرے یا خاندان میں شرمندگی کا سبب نہ بنے، لیکن والدین کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اسی خیال کے بدولت آپ بچے کی محنت اور کوشش کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم نمبرز آنے پر بچوں کو ڈانٹتے اور سزا دینے یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنے کے بجائے ان سے سوال کریں کہ انہیں پریشانی کیا ہے یا پڑھائی میں کیا مسئلہ درپیش ہے۔ بچوں کی ہر چھوٹی کامیابی پر ان کی تعریف کریں اور انہیں یہ محسوس کروائیں کہ آپ کو اپنے بچے پر فخر ہے۔ ہر گھر میں نظم و ضبط اور حدود انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو بہت زیادہ آزادی دینا بھی غلط ہے۔
یا پھر بچے کو بہت زیادہ پیار کرنا یا ان کی ہر خواہش کو ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر میں کچھ حدود و قیود مقرر کر لیے جائیں۔ اس طرح بچے ان قواعد پر عمل کر کے خود کو غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند قواعد کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ ہوم ورک مکمل کرنے تک ٹی وی یا موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ والدین بالخصوص باپ حضرات اپنے بچوں کے لیے بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماں سمیت باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے دن بھر کا احوال جانیں، ان کے ساتھ چہل قدمی کریں اور انہیں اپنی توجہ دیں۔ والدین کی توجہ نہ ملنے سے بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اسی اثنا میں وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے بارے میں بھی آگاہی رکھیں۔ آئیے ناظرین کرام، اب اس عمل کے طریقہ کار کو جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو جب بچہ سو جائے تو صرف 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لیجئے۔ سورہ الم نشرح یہ ہے: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو ناظرین، یہ سورت پڑھ لیجئے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیجئے، یعنی شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے اور پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو منہ کے اندر جو لعاب ہے یعنی آپ کا تھوک ہے، اس کے بھی کچھ قطرات اس دم میں شامل ہوں۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے تو یہ دم نہیں کہلاتا ہے۔ یہ عمل بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آئیں تو آپ نے ناغے کے دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل 40 دن شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ شروع کے دن جیسے جیسے 40 دن گزریں گے آپ کے بچے میں آپ خود بخود تبدیلی دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ بچے نہ صرف پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں گے بلکہ والدین کے فرما بردار بھی بن جائیں گے، اور ضد اور چڑچڑا پن بھی آپ کے بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔